السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ. میں ہوں آج آپ کا میزبان ایچ آر لیجنڈس کا جو ہمارا لیڈرشپ شو ہے اس کے اندر. آج ہم آپ کو ملائیں گے ایک بڑے ہی زبردست اور بڑے امپریسو اور ہائیلی پروگریسو، ہائیلی ٹیلنٹڈ اور بہت ہی زبردست شخصیت کے ساتھ، فیصل قمر صاحب کے ساتھ، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ایچ آر ایس سی بی پی او اور مینیجنگ پارٹنر ہیں ڈیسیبل ایچ آر ایم ایس پروڈکٹ کے. تو فیصل صاحب کی طرف ہم موو کرتے ہیں. فیصل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دا اپرچونیٹی. سر کیسا کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کی زندگی کے اگر سفر کو ہم لوگ دیکھیں، آپ نے ماشاء اللہ بہت زیادہ ویلیو ایڈ کی ہے، ملٹیپل کنٹریز میں آپ نے کام کیا ہے، پاکستان ابراڈ. اور تو آپ کو کیا چینج لگتا ہے کہ پاکستان کے جو ورکنگ سٹائل ہے اور جو باہر کی جو کنٹریز ہیں اس میں جو لوگوں کا جو ورکنگ سٹائل ہے اس میں کیا آپ کو مین ڈفرینس لگتا ہے سر؟ فرسٹ آف آل مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم ٹو گریٹ ایکسٹینٹ پاکستان کو شاید انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم امنگس لارجسٹ اکانومیز ان ٹرمز آف پاپولیشن آتے ہیں، تو ہمارے پاس اپرچونیٹیز بھی ابنڈنس میں ہیں. اور ہمارے پاس اوور دا ایئرز اسپیشلی پوسٹ کرونا کا اگر ایرا ہم دیکھیں، ہم نے جو گیپ پیچھے رہا ہے اس گیپ کو بڑی تیزی سے فل کرتے جا رہے ہیں. اور ہمارے پاس کلچر، ہمارا پروفیشنلزم، ہماری ایز اے نیشن ڈائریکشن، اور ہمارے پاس جو کنڈکٹ ہے اور ایپیٹائٹ ہے بزنس کی، وہ دن بدن امپروو ہوتی جا رہی ہے. اور اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز ٹو می. اور ہم وی آر کیچنگ اپ فاسٹ. دا پروسیس ہیز اسٹارٹڈ اینڈ سون وی ول بی ایبل ٹو ڈیلیور دوز کوالٹی ٹیک سولوشنز جو دنیا آج استعمال کر رہی ہے. ڈیسیبل ایچ آر ایم ایس آپ کی پروڈکٹ ہے سر، تھوڑا سا بتائیں گے یہ کیا پروڈکٹ ہے اور لوگوں کو ڈیسیبل کے اوپر کیوں جانا چاہیے؟ بہت سارے ایچ آر مینجمنٹ سسٹمز ہیں، تو اس کی بجائے ڈیسیبل پر کیوں آئیں؟ جی میں ایز اے بیک گراؤنڈ آئی ایم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کارنیل یونیورسٹی سے تھوڑا سا ایچ آر پڑھا ٹو بی ایبل ٹو اسپیک ایٹ لیسٹ سم بٹ دا کائنڈ آف بزنس آئی وانٹیڈ ٹو ڈو. اور اس انٹرپرینوریل پاتھ کے اندر میں شروع سے ہی چاہتا تھا کہ ہم ٹیکنالوجی ایسی جو ہے بنائیں جس کو ہم سسٹین کرا سکیں فار دا انڈسٹری. اور شروع سے ہی 2009 سے جب ہم نے کمپنی شروع کی، میں ٹیکنالوجی تھوڑی سی سمجھتا تھا کیونکہ میں نے ٹیلکوز میں بہت عرصے کام کیا بینگ فائنینشیل ہیڈ اینڈ آپریشن ہیڈ. تو مجھے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ریلیٹیولی بہتر تھی اس حوالے سے. اور ہم نے انٹرپرائز کلاؤڈ کا کانسیپٹ ڈالا. اب ہمارے پاس کلاؤڈ کا کانسیپٹ بڑا ویری کرتا ہے ان ڈفرینٹ ویز. بہت سارے لوگ جب کلاؤڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں پرائیویٹ اور پبلک کلاؤڈ کی سیگریگیشن یوزلی نہیں کرتے سلوشن خریدتے ہوئے. تو ڈیسیبل کا ارادہ یہ تھا کہ ہم آرگنائزیشن کا فوکس ان کے کور بزنس میں انشور کریں گے، اور جو ان کا نان کور ایڈمنسٹریٹو اور ٹو این ایکسٹینٹ آف ٹیلنٹ مینجمنٹ جو ان کے کور پروسیسز ہیں، ان میں ٹیکنالوجی ٹرانسفارمیشن ایسے کریں گے کہ ان کو فار ایور اینڈ ایور اس انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ سے نکالا جائے، اور جو ہے دے کنٹینیو ٹو پراسپر دیئر بزنس. تو ڈیسیبل از این انٹرپرائز کلاؤڈ، اور اس انٹرپرائز کلاؤڈ ڈومین میں ہم نے پرائیویٹ کلاؤڈز اور آن پریم سولوشنز کبھی بھی نہیں کیے. اور ہمیں جس طرح ہم نے سیپ کو دیکھا، سکسیس فیکٹر جو ہے ایکوائر کیا، ہم نے 2005 میں ورک ڈے دیکھا کہ وہ انٹرپرائز کلاؤڈ پہ چلا گیا. تو آئی واز ویری کلیئر کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا وے فارورڈ. ہمیں مشکلات بہت ساری ہوئیں، لیکن آج 10-12 سال گزرنے کے بعد ہم تقریباً 2.25 لاکھ لوگوں کو اس پہ ہوسٹ کر رہے ہیں. ہماری کو 300+ آرگنائزیشنز آ گئی ہیں. اور اب پاکستان میں فینومینا لارج آرگنائزیشنز کا بڑا کامن ہے. ہم کوئی 15 سے 20 ہزار لوگوں کی کمپنیز کو بھی اب کنورٹ کرتے جا رہے ہیں اس حوالے سے. تو ہمارا یونیک فیچر صرف ایک ہے کہ ہم جو ہے ایک کمیونٹی لرننگ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں جس میں یو بیکم اے نوڈ and you get benefited with the entire intellectual knowledge of the entire enterprise cloud, and this makes us different from other vendors. اور at the same time ہم کیونکہ VMS solutions بھی دیتے ہیں تو ہم نہ صرف اپلیکیشنز ہوسٹ کرتے ہیں بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ان اپلیکیشنز کو چلانے کی بھی سروسز دیتے ہیں تھرو سروس ڈلیوری. I believe that this is the unique feature and this is how we are different. سر میں بڑا خوش ہوا ہوں، میں بلکہ جو ہمارے چینل پہ جو لوگ اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر کہ پاکستان میں بھی ایسے ایچ آر مینجمنٹ سسٹمز ہیں جو کہ 15,000 20,000 امپلائیز کا جو پے رول ہے یا 15,000 20,000 امپلائیز کے ڈیٹا کو ہینڈل کر رہے ہیں. کیونکہ میری جتنی بھی فیصل صاحب ملاقات ہوئی ہے، جتنے بھی جو سولوشن پرووائڈرز ہیں، آج تک کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ انہوں نے اتنے سارے امپلائیز جو ہیں
وہ کسی سسٹم کے اندر لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. سر ابھی آپ نے ایک ٹرم یوز کی انٹرپرائز کلاؤڈ کی, آپ بتائیں گے یہ انٹرپرائز کلاؤڈ ہوتا کیا ہے؟ انٹرپرائز کلاؤڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر سبسکرائب کرنے جا رہے ہیں, اگر ایک اپلیکیشن وینڈر کوئی کمپنی کوئی آٹومیشن کا پروجیکٹ لینے جا رہی ہے تو اس میں ٹیکنالوجی سسٹینیبل ہوگی, یہ ڈیسیجن میکنگ بڑی ضروری ہے. آپ اپلیکیشن اپنے آئی ٹی انفراسٹرکچر میں ہوسٹ کر سکتے ہیں, اس کا کوڈ لے سکتے ہیں, پھر اس کوڈ پہ آپ کسٹمائزیشن کرانا شروع کر دیتے ہیں, یا آپ کوئی کلاؤڈ سولوشن لیتے ہیں اور اپنا کوئی پرائیویٹ سرور لیتے ہیں جہاں پہ اسے ہوسٹ کرانا شروع کر دیتے ہیں. ڈیسیبل کے حوالے سے یہ دونوں ہی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے کلاؤڈ میں آپ کانفیگریشن پوری کریں اور آپ کے پاس صرف موبائل ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ویب ہونا چاہیے اور انٹرنیٹ کے ساتھ, اینڈ یو کین کانسٹنٹلی یوزنگ دا سیم تھنگ. آپ کو کوئی ایڈیشنل انفراسٹرکچر لگانے کی ضرورت نہیں, یو جسٹ ایڈیشنل نوٹ ٹو اٹ, ایکسکیوز می. تو آپ اس پورے پروسیس میں یو سیو کاسٹ اینڈ یو میک دا سولوشن سسٹینیبل. فار انسٹنس ہمارے پاس ایک لارج ملٹی نیشنل نے ایک آؤٹ آف بورڈنگ کا ایک ماڈیول بنوایا. ہم کسٹمائزیشن کے پیسے نہیں لیتے, یہ بھی ایک یونیک فیچر آپ کو میں بتانا چاہوں گا. 12 سال میں ہم نے آج تک کسی سے کسٹمائزیشن کے پیسے نہیں لیے. پاکستان جیسے ملک میں اور اس ٹیکنالوجی ڈومین میں ایسا اسٹیٹمنٹ لوگوں کو یوزلی نان کمرشل بناتا ہے, بٹ میری پوری یہ خواہش تھی کہ ہم یہ انشور کریں کہ جو ہم روٹین بیسس پہ ہر چیز کے پیسے ایڈ کر دیتے ہیں کہ جی یہ کام کرانا ہے تو پیسے ایڈ کر دیں, ہم ایویلیویٹ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسٹمائزیشن کا کانسیپٹ ول ایڈ ویلیو ٹو دا انٹائر کمیونٹی, وی میک اٹ ایٹ آر اون کاسٹ, اور ہم پھر اس کو اپنی ساری کی ساری کمیونٹی بیس کے اندر کمپلیمنٹری آفر کرتے ہیں. آف بورڈنگ کا پروسیس 2016 میں ہمیں ایک کمپنی نے پوری انٹرنیشنل نالج دی, ہم نے بنایا. آج ہماری تقریباً کوئی 90 امپلیمنٹیشن ہے اس کی. سو اٹس اباؤٹ یو انہینس کلاؤڈ, انہینس فنکشنالٹی and you offer it to the entire community. So you don't have to do anything, but at the same time you are upgrading to it. ایک فیکٹ آپ کو اور بتانا چاہوں گا, ڈیسیبل 6 اب ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. ڈیسیبل 1 سے ڈیسیبل 6 کی جرنی میں آج تک ہم نے کسی سے $1 بھی نہیں لیا in terms of upgrading their systems. I don't think so anybody would be able to make that statement کہ آپ upgrade کیے جائیں complimentary اور آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے. اور ہمارے ساتھ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلائنٹ کو کہتے ہیں ہم اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے تھوڑا سا رک جاؤ, لیکن ہم یہ سروسز اور سسٹینیبلٹی ہمارا سب سے بڑا فیکٹر ہے, وہ ہم انشور کرتے ہیں. ایکسلنٹ سر, آپ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں, پاکستان کے جو لیڈنگ بزنس انٹرپرینیورز ہیں اس میں آپ کا نام آتا ہے. آپ کا ایز اے بزنس مین کون سے ٹاپ 3 چیلنجز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں برداشت کرنا پڑے, جسٹ فار دی سیک آف لرننگ فار ادرس, اگر آپ شیئر کرنا پسند کریں؟ جی, سب سے پہلے جو چیلنجز ہماری آرگنائزیشن میں وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو جو ہے وہ لرن تھرو دا پروسیس, اگر ہم بینچ مارکس کو فالو کریں, گلوبل ملٹی نیشنلس کو فالو کریں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا گھر آرڈر میں کرتے ہیں اور اس کے بعد باہر جنگ لڑنے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کے پاس بیک ہوم آپ کی پریشانیاں کم ہوں. ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے, ہماری جو ہے وہ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے باہر بزنس لے آتے ہیں اور ہمارا گھر ان آرڈر میں نہیں ہوتا, تو ہم گروتھ کرتے جاتے ہیں اور ہمارا گھر آرڈر نہیں ہوتا, اور ایونچولی یہ گھر آرڈر میں نہ ہونا ہی ہمیں جو ہے وہ ایونچولی ہمارے بزنس کو میسیولی امپیکٹ کرتا ہے. وہ والا فیکٹر مجھے لگا کہ ہمیں اپنی گورننس کے فیکٹر کو ذرا زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. دوسرا کلچر جو ہے وہ ہمیں جو ہے کلچر میں ہمیں بڑی ڈفرینسز ملتے ہیں. پاکستان میں بھی ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو کہ ہمارے پاس بھی ڈفرینٹ لوکیشن کے ڈفرینٹ کلچرز ایگزسٹ کرتے ہیں. کلچر ہمیں بڑا جو ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے, ان دا سینس میں بہت ووکلی کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہمارے پاس HR کا فنکشن بھی جو ہے بہت ساری جگہوں پہ شیئرڈ فنکشن ہے. انسٹیڈ آف HR از ہیونگ اونرشپ, کہیں IT ان کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے, کہیں فائنینس ان کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ شاید HR ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے رادر دین بلیونگ کہ واٹ جو ہے دے وڈ لائک ٹو ڈو. اور تیسرا چیلنج یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یو نیڈ ٹو ہینگ آن. جتنے انٹرپرینورس کام کرنے جا رہے ہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ اٹس گونا ہیپن آل آف اے سڈن, اٹ ول آلویز ٹیک ٹائم. مجھے اپنا پہلا کلائنٹ 14 مہینے بعد ملا, اور 14 مہینے تک کا پیریڈ میری زندگی کا سب سے بڑا جو ہے جدوجہد کا پیریڈ ہے, ویئر یو نیڈ ٹو کیپ بلیونگ دیٹ دس از گونا ہیپن. سو ایک آپ کی پروڈکٹ کی آپ کے پاس کنوکشن ہونی چاہیے کہ یو ہیو دا پروڈکٹ وچ ہیز اے ویلیو.
سیکنڈ آپ کے اپنے پرنسپل اینڈ ویلیوز انٹیکٹ رہنے چاہیے. آپ اپورچونسٹ کی کیٹیگری میں نہ آ جائیں کہ جی جو بک رہا ہے بس وہی بیچنے جائیں. آپ کی جو کنوکشن ہے اور آپ کے پرنسپل ہیں اور وہ پرنسپل انٹیگریٹی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس انٹیگریٹی نہیں ہے اور آپ کسی بھی مینس سے اپنا بزنس کرنے جاتے ہیں تو بزنس سسٹینیبل نہیں ہوگا. تو انٹیگریٹی از امپورٹنٹ, کلچر از امپورٹنٹ, اینڈ پرسیورنس از ویری ویری کرٹیکل اف یو وانٹ ٹو بیکم این انٹرپرینور. ایکسلنٹ. سر یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا مور دین 60% یوتھ ہے اور فیوچر میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بزنس میں آ رہے ہیں, جابس میں آ رہے ہیں, یونیورسٹی سے باہر نکلے ہیں, تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آفن کاؤنسلنگ سیشن کرتا ہوں تو میں ہر انڈیویجول جو میرے پاس آتا ہے میں اس سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنا جو ہے وہ آئی لو ڈریمس اینڈ آئی وانٹ ایوری ون ٹو جو ہے لیو ڈریمس, بیکاز جن کے خواب نہیں ہوتے وہ خوابوں تک پہنچتے بھی نہیں ہیں. اور ان خوابوں سے پہنچنے کے لیے آپ کے پاس کمرشل ٹارگیٹس بہت ضروری ہیں زندگی میں. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم, ہم نے جی ایچ آر ڈائریکٹر بننا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جی ایچ آر ڈائریکٹر اگر میں آپ کو XYZ کمپنی کا بناؤں تو وہاں آپ کی ویلیو ڈفرینٹ ہوگی, اگر یہی اگر میں آپ کو ریکٹ کا ایچ آر ڈائریکٹر بناؤں تو اس کی ویلیو ڈفرینٹ ہوگی. تو ان دونوں میں جو کامن بات ہے وہ ہے کمرشل. آپ شروع سے ٹارگیٹ کریں کہ آپ نے کمرشل ٹارگیٹ کہاں اچیو کرنا ہے. میں نے اپنی زندگی میں 32 سال کی عمر کا ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا کہ مجھے CEO بننا ہے, نہیں بن سکا. مجھے کوئی تقریباً 35 سال لگ گئے CEO بننے میں. لیکن آپ کے پاس مائل سٹونز ہونے زندگی میں بڑے ضروری ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو بلیو کہ وہ مائل سٹون ہوں گے ضرور. آپ کے پاس اگر یہ کنوکشن ہوگی تو آپ ضرور جائیں گے. اگر ایک انڈیویجول جو ہے ابھی نکل رہا ہے گریجویٹ کر کے, اس کی 5 سال کی پلاننگ میں 5 سال کے آگے کا کیرٹ آج موجود ہونا چاہیے. میں ہر آدمی کو جب پلاننگ کراتا ہوں کیریئر کی, ان سے میں کہتا ہوں کہ 5 سال کے آگے اپنا کامپ لکھ دو, کیونکہ باقی ساری چیزیں تو انگریزی کی اپنی جگہ ہیں, لیکن اگر آپ اس ٹارگیٹ تک نہیں پہنچ سکے تو آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے اپنے گھر والوں سے, آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے جو ہے وہ اپنی فیملی سے, جو کمٹمنٹ پوری کرنی ہے, اور جو سوشل اپ گریڈ آپ اپنی زندگی کا چاہتے ہیں, وہ ہونے کے لیے آپ کا کمرشل کام بڑا ضروری ہے. اور میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا سر خالی پیٹ CSR نہیں ہوتی. ایسے ہی. تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب, آپ کے ساتھ بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی. دوستو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی لرننگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ضرور شیئر کیجیے. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی ایک اور سکسیس سٹوری کے ساتھ. السلام علیکم.